اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ضلع تھرپارکر میں ایک بزرگ مستری برکت علی تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک قادیانی آیا اور آتے ہی اس نے مرزا قادیانی کو نبی ماننے اور سچا نبی ہونے پر یقین رکھنے اور پھر اس کے دین میں مستری صاحب کو داخل کرنے کے لیے تبلیغ شروع کر دی۔ مستری صاحب اس وقت بیٹھے اپنے ہاتھ سے بنائی ایک کلہاڑی کی دھار تیز کرنے میں مصروف تھے۔ مرزائی جب تک بولتا رہا یہ کلہاڑی کی دھار تیز کرنے میں مصروف رہے۔ جب دھار خوب تیز ہو گئی تو یکدم اٹھے اور کلہاڑی کو اس مرزائی کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، کہو مرزا قادیانی بے ایمان اور جھوٹا تھا اور ایسا ویسا تھا۔ مستری صاحب نے جیسے جیسے کہا مرزائی ویسے ہی بولتا چلا گیا۔ گویا مستری صاحب نے اس مرزائی سے اقرار کروا لیا۔ جب مستری صاحب مطمئن ہو گئے تو وہی کلہاڑی اس مرزائی کے ہاتھوں میں تھما کر کہنے لگے، اب کلہاڑی میری گردن پہ رکھو اور مجھ سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں۔ اللہ کی قسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا مگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بوڑھے شخص کو اپنا ایک مرغا بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر بھگائے، پورا قبیلہ چھان مارا مگر مرغا نہیں ملا۔ ناچار غلام نے آ کر اطلاع دی کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شخص نے مرغے کے پروں اور کھال ڈھونڈ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ غلام حیران اور سرگرداں ڈھونڈنے نکل پڑے مگر بے سود۔ شیخ نے ایک اونٹ کاٹا اور پورے قبیلے کے عمائدین کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنے مرغے کا دکھ بیان کیا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ کچھ زیر لب مسکرائے، کچھ نے بڈھے کو خپتی سمجھا مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش پر اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ کچھ دن بعد قبیلے سے بکری چوری ہوئی۔ غریب آدمی کی تھی، وہ صرف ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب بات آئی تو اس نے ایک اور اونٹ ذبح کیا اور دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے کو کہا کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو کچھ نے اسے برا بھلا کہا، کچھ نے اس کو دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں، صبر کر لو، اس سے زیادہ اپنا نقصان کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ شیخ غفور کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ شیخ غفور نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ یہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ بڈھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ کاٹا اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ کھانے سے جب سب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گالی گلوچ ہوئی اور بڈھے کو کہا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی حرکت کی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خواہ رویہ اختیار کیا۔ وہ شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ اور شرمندگی علیحدہ۔ یقیناً ان کا باغ اب سٹھیا گیا ہے۔ 15 روز گزر گئے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ نوجوانوں نے جتھے بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑ کے ایک غار میں کچھ عرصے سے رہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپہ مارا، وہاں لڑائی ہوئی، اموات ہوئیں اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بڈھا شیخ کس طوفان کے آنے کا انہیں اندیہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ اللہ کریم کی سنت ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف سے تنبیہ فرماتا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ جائیں اور اپنے زیر تسلط اپنے ریوڑ پر توجہ دیں، اس سے قبل کہ بھیڑیے نوچ کھائیں۔